بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 8واں باب ہے، نص کی 4 قسمیں۔ سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ مقتضا بقدر ضرورت ثابت ہوتا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، وحکم المقتضا انہ یثبت بطریق الضرورت فیقدر بقدر الضرورت ولہذا قلنا اذا قال انت طالق ونوابہ الثلاثہ لا یصح لأن الطلاق یقدر مذکورا بطریق الاقتضاء فیقدر بقدر الضرورت والضرورت ترتفع بالواحد فیقدر مذکورا فی حق الواحد وعلى هذا يخرج الحكم في قوله ان اکلت ونوابه طعاما دون طعام لا يصح لأن الاکل يقتضي طعاما فكان ذلك ثابتا بطريق الاقتضاء فيقدر بقدر الضرورت والضرورت ترتفع بالفرد المطلق ولا تخصیص فی الفرد المطلق لأن التخصیص يعتمد العموم ولو قال بعد دخول اعتدی ونوابه الطلاق فيقع الطلاق اقتضاء لأن الاعتداد يقتضي وجود الطلاق فيقدر الطلاق موجودا ضرورة ولهذا كان الواقع به رجعيا لأن صفة البينونة زائدة على قدر الضرورة فلا يثبت بطريق الاقتضاء ولا يقع إلا واحد لما ذكرنا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور مقتضا کا حکم یہ ہے کہ یہ ثابت ہوتا ہے بطریق ضرورت، لہذا یہ ثابت ہوگا بقدر ضرورت۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا اگر اس نے یہ کہا انتی طالقوں اور نیت کرتا ہے اس سے 3 طلاقوں کی تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ طلاق ثابت ہوتی ہے جو کہ پہلے ذکر کیا گیا بطور اقتضاء کے، لہذا یہ ثابت ہوگی بقدر ضرورت، اور ضرورت یہ اٹھ جاتی ہے ایک طلاق کے ساتھ، لہذا یہ ثابت ہوگی جس کا ذکر کیا گیا اقتضاء کی صورت میں ایک کے حق میں۔ اسی کے اوپر تخریج کی جائے گی حکم کی، اس کے اس قول میں ان عقل تو اور نیت کرتا ہے ایک کھانے کی نہ کہ دوسرے کھانے کی تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ کھانا یہ تقاضا کرتا ہے کھانے کا، لہذا یہ ثابت ہوگا بطور اقتضاء کے، لہذا یہ ثابت ہوگا بقدر ضرورت، اور ضرورت اٹھ جاتی ہے فرد مطلق کے ساتھ اور تخصیص نہیں ہوتی ہے فرد مطلق میں، اس لیے کہ تخصیص وہ تو عموم پر اعتماد کرتی ہے، اور اسی وجہ سے اگر اس نے دخول کے بعد کہا اعتدی اور نیت کرتا ہے طلاق کی تو طلاق واقع ہو جائے گی بطور اقتضاء کے، اس لیے کہ دن شمار کرنا یہ تقاضا کرتا ہے طلاق کے وجود کا، لہذا طلاق یہاں پر مقدر ہوگی، پائی جائے گی ضروری طور پر، اور اسی وجہ سے جو طلاق واقع ہوگی وہ رجعی واقع ہوگی، اس لیے کہ بینونت کی صفت وہ بقدر ضرورت سے اضافی ہے، لہذا بطور اقتضاء کے ثابت نہیں ہوگی، اور طلاق بھی صرف ایک ہی واقع ہوگی جیسا کہ ہم نے بھی ذکر کیا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس عبارت کے اندر اقتضاء النص کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ مقتضا یعنی وہ ایک امر زائد جس کا کلام تقاضا کرتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ چونکہ بطریق ضرورت ثابت ہوتا ہے، کلام کے معنی کو صحیح کرنے کی ضرورت کے پیش نظر مقتضا ثابت ہوتا ہے، لہذا مقتضا کو ضرورت کی مقدار تک ہی مقدر مانا جائے گا، ثابت مانا جائے گا، کیونکہ کلام کے اندر مقدر اور محذوف ماننا یہ خلاف اصل ہے، اور خلاف اصل کا جو ارتکاب ہے وہ صرف اتنا ہی کیا جاتا ہے جس سے کلام کا معنی صحیح ہو جائے، لہذا مقتضا جب بھی ثابت ہوگا وہ بطور ضرورت کے ثابت ہوگا، اور جتنے سے ضرورت پوری ہو جائے گی اتنی مقدار تک تو مقتضا ثابت ہوگا، اس سے اضافی ثابت نہیں ہوگا۔ یہ ایک اصول ہے۔ اب اسی کے اوپر چند مسائل کی تخریج کی گئی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ سمجھے کہ ایک آدمی اپنی عورت کو کہتا ہے انتی طالقن اور نیت کرتا ہے 3 طلاقوں کی، تو 3 طلاقوں کی نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا، ایک طلاق ہی واقع ہوگی، کیونکہ ہم یہ پہلے آپ کو پڑھ چکے ہیں کہ پہلے آپ کو بتا چکے ہیں پچھلے سبق کے اندر کہ انتی طالقن کے اندر جو طلاق ہے یہ بطور اقتضاء کے ثابت ہو رہا ہے، تو چونکہ طلاق صفت کا صیغہ ہے اور صفت کا صیغہ بطور اقتضاء کے معنی مصدری پر دلالت کرتا ہے، تو معنی مصدری جو طلاق ہے یہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوگی، اور جو ضرورت ہے وہ ایک طلاق سے پوری ہو جاتی ہے، لہذا انتی طالقن سے ایک طلاق ہی واقع ہوگی، 3 طلاقوں کی نیت کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے آپ کو ابھی بتا دیا ہے کہ جو مقتضا ہے وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتا ہے، اور ضرورت یہاں پر ایک طلاق سے پوری ہو رہی ہے۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ مقتضا کا حکم یہ ہے کہ وہ چونکہ بطور ضرورت کے ثابت ہوتا ہے، لہذا یہ ثابت ہوگا بقدر ضرورت، اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جب اس نے اپنی عورت سے کہا انتی طالقن یہ نیت کرتا ہے 3 طلاقوں کی، تو طلاق صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو طلاق ہے وہ بطور اقتضاء کے طریقے سے یہاں پر ذکر ہو رہی ہے، لہذا یہ ثابت ہوگی بقدر ضرورت، اور جو ضرورت ہے وہ اٹھ جاتی ہے ایک طلاق کے ساتھ، یعنی ضرورت ایک طلاق سے پوری ہو جاتی ہے، لہذا ایک طلاق ہی یہاں پر ذکر ہوگی بطور اقتضاء کے۔ اسی اصول یعنی مقتضا بقدر ضرورت ثابت ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک اور مثال لے کر آئے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا ان اکلت فابدی حرن، یہ کہتا ہے ان اکلت فامراتی طالقن، اگر میں نے کھانا کھایا تو میری بیوی کو طلاق ہے یا میرا غلام آزاد ہے،
اور وہ نیت کر لیتا ہے کسی مخصوص کھانے کی، نہ کہ دوسرے کھانے کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے ان اکلتو کہہ کر بریانی مراد لی تھی، ان اکلتو کہہ کر قورمہ مراد نہیں لیا تھا، یعنی اگر میں قورمہ کھاتا ہوں تو میری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ تو حالف اگر کسی مخصوص کھانے کی نیت کرتا ہے تو یہ نیت کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ کوئی سا بھی کھانا کھا لیتا ہے تو اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ جو اکلتو میں جو عقل کا لفظ ہے نا، یہ طعام کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اکلتو سے جو طعام ہے یہ بطور اقتضاء ثابت ہو رہا ہے، اور مقتضا کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ وہ بقدر ضرورت ثابت ہوتا ہے۔ اب کھانے کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ جو کھانے کی جو ضرورت ہے وہ فرد مطلق سے پوری ہو جاتی ہے، یعنی مطلق کوئی سا بھی کھانا ہو وہ آپ کھا لیں تو چونکہ اس کے اوپر کھانے کا اطلاق ہوتا ہے، لہذا یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس میں تخصیص کی نیت کرنا درست نہیں ہوگی، کیونکہ فرد مطلق میں تخصیص نہیں ہوتی ہے۔ تخصیص تو وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر عموم ہوتا ہے، اور جو مقتضا ہے مقتضا کے اندر عموم نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کے اندر کسی قسم کی تخصیص بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لہذا مقتضا جو فرد مطلق ہے اس میں تخصیص نہیں ہوگی، اور اس میں کسی خاص کھانے کی نیت کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ جب کسی خاص کھانے کی نیت کرنا بھی درست نہیں ہے، لہذا کوئی سا بھی کھانا کھا لے گا تو اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اسی کے اوپر حکم کی تخریج کی گئی ہے اس کے اس قول میں، ان اکلتو، اگر میں نے کھانا کھایا تو فیمراتی تعلق یا فابدی حرون کہتا ہے، اور نیت کرتا ہے کسی مخصوص کھانے کی نہ کہ باقی کھانوں کی، تو یہ نیت صحیح نہیں ہے، کیونکہ کھانا یہ تقاضا کرتا ہے فوڈ کا۔ اب یہ جو فوڈ ہے یہ ثابت ہوگا بطور اقتضاء کے، لہذا یہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوگا، اور ضرورت یہاں پر فرد مطلق سے پوری ہو جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے، اور فرد مطلق میں تخصیص نہیں ہوتی ہے، کیونکہ تخصیص تو اعتماد کرتی ہے عموم پر، اور جو عموم ہے وہ مقتضا کے اندر نہیں ہوتا۔ جب مقتضا میں عموم نہیں ہے تو لہذا مقتضا میں تخصیص بھی نہیں کی جا سکتی ہے، کوئی سا بھی کھانا کھائے گا تو یہ حانث ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مقتضا بقدر ضرورت ثابت ہوتا ہے، ایک اور تفریق کے اوپر ذکر کر رہے ہیں۔ ایک آدمی اپنی مدخول بیہا عورت کو کہتا ہے، بیوی کو کہتا ہے اعتدی، یعنی تو عدت شمار کر، اور اس میں نیت کرتا ہے طلاق کی، تو یہاں پر طلاق اقتضاً ثابت ہو جائے گی، اس لیے کہ عدت کا گزارنا یہ بطور وجوب طلاق کا تقاضا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ خاوند عورت کو عدت گزارنے کا حکم دے رہا ہے، اور جو عدت ہے وہ یا تو طلاق کے بعد ہوتی ہے یا خاوند کے مرنے کے بعد گزاری جاتی ہے۔ اب خاوند یہاں پر زندہ ہے تو معلوم ہوا کہ خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، تو یہاں پر جو طلاق کا ثبوت ہے وہ لفظ اعتدی سے بطور اقتضاء کے ثابت ہوگا، اور مقتضا کے بارے میں ہم اصول پڑھ چکے ہیں کہ مقتضا بقدر ضرورت ثابت ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ضرورت ہے وہ طلاق رجعی یعنی ایک طلاق سے ثابت ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، لہذا یہاں پر بطور اقتضاء کے ایک طلاق ہی مراد ہوگی، اور اس کو ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، اور وہ اس کی عدت شمار کرے گی۔ طلاق بائنہ یہاں پر مراد نہیں ہوگی، کیونکہ جو طلاق بائن ہے وہ ایک امر زائد ہے، اور مقتضا کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ مقتضا آپ نے بقدر ضرورت ہی ثابت کرنا ہوتا ہے، اور جو بائن ہے یہ ایک ضرورت سے اضافی چیز ہے، لہذا طلاق بائن اس سے ثابت نہیں ہوگی، بلکہ ایک طلاق رجعی ہی یہاں پر ثابت ہوگی، اور پھر وہ ایک طلاق رجعی کی ہی عدت گزارے گی۔ ولو قال بعد دخول، اگر اس نے دخول کے بعد کا اعتد دی اور نیت کرتا ہے طلاق کی، تو طلاق واقع ہو جائے گی اقتضاً، اس لیے کہ عدت گزارنا یا عدت شمار کرنا یہ تقاضا کرتا ہے وجود طلاق کا، لہذا طلاق یہاں پر پائی جائے گی ضروری طور پر بطور اقتضاء کے۔ اسی وجہ سے جو طلاق واقع ہوگی وہ رجعی واقع ہوگی، کیونکہ اگر آپ یہ کہنا طلاق بائن واقع ہوگی تو جو بائن والی صفت ہے طلاق کی یہ ایک امر زائد ہے، ضرورت سے ایک اضافی چیز ہے، بطور اقتضاء کے ثابت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ بطور اقتضاء سے صرف اتنی ہی چیز ثابت ہوتی ہے جتنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت لہذا طلاق رجعی سے پوری ہو رہی ہے، لہذا طلاق رجعی واقع ہوگی، اور طلاق بھی ایک ہی واقع ہوگی، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، کیونکہ ایک طلاق سے ہی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ فرمایا ولا یقع الا واحد لما ذکرنا، اور جو طلاق واقع ہوگی وہ صرف ایک ہی واقع ہوگی، کیونکہ ہم آپ کو اوپر پہلے تفصیل سے بتا چکے ہیں۔